السلام علیکم۔ آج ہم دریچہ اردو 5واں دریچہ اور اس کا سبق نمبر 9 پڑھیں گے۔ اس کا سبق نمبر 9 ہے پڑھنے کا طریقہ۔ ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں، ہمیں کوئی سبق یاد نہیں ہوتا، ہمارا پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، تو کس طریقے سے ہمیں پڑھائی کرنی چاہیے، کیا طریقے اپنانے چاہیے، کس طرح، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج آپ کو اس سبق میں بتائی جائیں گی۔ اور اس کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے، کون سا وقت ہے، یہ ساری چیزیں، یہ ساری معلومات آپ کو اس سبق میں دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ اپنے ارد گرد دوستوں یا طالب علموں پر نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض اوقات بعض طالب علم سارا سال کتابوں سے دور رہتے ہیں، انہیں ہاتھ نہیں لگاتے اور یہ سوچتے ہیں کہ امتحان قریب آئیں گے تو پڑھ لیں گے، لیکن جب امتحان قریب آتے ہیں تو ان کے ذہن پر وقت کی کمی اور امتحان کا خوف طاری ہو جاتا ہے اور ٹھیک طرح سے پڑھ ہی نہیں پاتے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ سارے آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں گے تو آپ کو بہت سے بچے جو ہے ایسے ملیں گے جو آپ کا ادھر ادھر ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں، کھیل کود میں کام تو کر لیتے ہیں، یاد نہیں کرتے، اور جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ جب قریب آئے گا ٹائم ایگزام کا تو اس ٹائم پہ ہم یاد کر لیں گے، لیکن جب امتحان کی ڈیٹ شیٹ آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور آپ کے ایگزام بالکل قریب آ جاتے ہیں تو آپ جو ہے گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں یہ کس طریقے سے یاد ہوگا، ہم اس کو کیسے یاد کر پائیں گے، کتنا مشکل ہے یہ، بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں، تو بہت سارے مسئلے مسائل ایسے ہو جاتے ہیں جو آپ کے لیے پریشانی کا دماغ جو ہے باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض طالب علم رٹا ہی لگاتے رہتے ہیں، رٹا یعنی کہ صرف اس کو رٹتے ہیں، اس کو ذہن میں نہیں بٹھاتے۔ اس طرح وہ پچھلا یاد کیا ہوا سبق بھول جاتے ہیں اور امتحان ٹھیک سے نہیں دے سکتے۔ وہ جو پچھلا سبق ہوتا ہے آگے بڑھتے جاتے ہیں اور پچھلا جو ہے وہ بھولتے جاتے ہیں، اور جب امتحان کی باری آتی ہے تو انہیں لگتا ہے انہیں سب یاد کر لیا ہے، لیکن وہ سب ان کو یاد نہیں ہوتا ہے اور وہ اس کو بھول جاتے ہیں۔ چلیے ہم آپ کو پڑھنے کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں تاکہ کامیابی آپ کا مقدر ہو۔ اب اس میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتائے جائیں گے جس سے آپ اس پہ عمل کر کے جو ہے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ جب بھی سبق یاد کرنا شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ وہ بھی کام شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے نا۔ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں، اللہ کا نام لے لیتے ہیں، تو آپ کا کام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی آپ جو ہے وہ یاد کرنے بیٹھیں تو پہلے کیا پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق یاد کرنے کے لیے بہترین وقت صبح ہے۔ جو آپ لوگ راتوں کو دیر سے بیٹھ کے یاد کر رہے ہوتے تو یہ راتوں کو یاد کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے، بلکہ صبح جلدی اٹھیں، فجر میں اٹھیں، تہجد کے ٹائم پہ اٹھیں، تو اس وقت جو ہے آپ کا ذہن فریش ہوتا ہے اور آپ کو اس ٹائم یاد کیا ہوا ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آسانی سے یاد ہو جاتا ہے۔ سبق ہمیشہ اس وقت یاد کرنا چاہیے جب آپ کے ذہن میں دوسرے خیالات نہ ہوں، یعنی کہ آپ یاد کر رہے ہیں سبق اور آپ کا دھیان دوسروں کی باتوں میں لگا ہوا ہے یا کھیل کود میں لگا ہوا ہے، یا بہت ساری چیزیں آپ سوچ رہے ہیں کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے اس سے فارغ ہو جاؤں تو میں وہاں جاؤں گا، یہ ساری چیزیں جو ہے ذہن سے میں ہوں گی تو آپ کو سبق یاد نہیں ہوگا۔ سبق یاد کرتے وقت یہ ارادہ ضرور کیجیے کہ آپ کو اسے ضرور یاد کرنا ہے۔ یہ نہیں سوچیے کہ یہ بڑا ہے، مشکل ہے، اتنے مشکل الفاظ ہیں، یا پھر یہ اتنا بڑا ہے، اتنے صفحوں کا ہے، یہ مت دیکھیے۔ آپ کسی چیز کو مشکل سوچیں گے تو وہ آپ کے لیے مشکل ہوگا، لیکن جب آپ اس کو سوچیں گے کہ میں یہ کر لوں گا، جب آپ نے ارادہ کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ چیز آپ کو یاد ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، لیٹ کر یا ٹیک لگا کر نہ پڑھیے، بلکہ ہمیشہ سیدھے بیٹھ کر پڑھیے۔ جو ہم لیٹ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نیند آنے لگ جاتی ہے، اس طریقے کے ہو جاتا ہے، تو ہمیں کیا چاہیے؟ لیٹ کر نہ پڑھیں بلکہ ہمیشہ سیدھے بیٹھ کر پڑھیں۔ کبھی یہ نہ سوچیے کہ آپ کو سبق بہت مشکل لگ رہا ہے اور یاد نہیں ہو سکے گا۔
اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی چیز جو ہے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ مشکل ہے. ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہن دیا ہے, آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, علم عطا فرمایا ہے, آپ جو ہے سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ آپ جو ہے اس کو سوچیے ہی نہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ کو یہ مشکل لگ رہا ہے. ہمیشہ خود اعتمادی سے کام لیجئے, اپنے آپ پر بھروسہ رکھیے. کبھی سبق کو رٹیے نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھیے. کچھ بچے ہوتے ہیں نا پڑھے بغیر بس رٹا لگا رہے ہوتے ہیں, تو رٹا مت لگائیے, پہلے اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وہ آپ جب سمجھ لیں گے نا تو اس کے متعلق آپ کو خود بھی لکھنا آسان ہوگا. اپنے پاس لغت ڈکشنری رکھیے تاکہ جو لفظ آپ کو سمجھ نہ آئے آپ فوری طور پر اس کا مطلب دیکھ سکیں. اردو میں ہوتی ہے لغت اور انگلش میں کہتے ہیں ڈکشنری, جس میں مشکل الفاظ ہوتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اپنے پاس لغت یا ڈکشنری رکھیے. جو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا وہ آپ اس میں سے اس کا معنی دیکھ لیجئے, اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اپنے بڑوں سے سمجھ لیجئے, ان سے ہیلپ لیجئے, وہ آپ کو سمجھا دیں گے تو آپ کو آسان ہو جائے گا یاد کرنا. جو سبق یاد کریں اسے مختصراً لکھ لیجئے, یعنی آپ جو یاد کرتے جا رہے ہیں تو اسے لکھنے کی عادت ڈالیے. اس طرح نہ صرف یہ کہ دہرائی ہو جائے گی بلکہ لکھائی کی رفتار بھی بڑھے گی جو امتحان میں مددگار ہوگی. اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے جو یاد کیا ہوا ہے آپ اس کو لکھیں گے تو آپ کا کیا ہوگا, پتہ چل جائے گا آپ کی کیا چیز رہ گئی ہے, کیا مس ہو گیا ہے, کیا نہیں ہوا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی, آپ کی مسٹیکس آپ کو پتہ چل جائیں گی. اور دوسرا یہ کہ جب آپ لکھتے ہو تو آپ کی رفتار بھی بڑھتی ہے, ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے, جو آپ کے امتحان میں مددگار ہوتی ہے. کیونکہ ایگزام کے دوران تو آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے نا, تو آپ کو اس لمیٹڈ ٹائم میں جو ہے لکھنا آ جاتا ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں نا جو بہت ہی سلو لکھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو تو زیادہ تر رائٹنگ کرنی چاہیے. اس سے کیا ہوگا آپ کا ہاتھ جو ہے وہ زیادہ تیز لکھ سکے گا. جو سبق آپ نے یاد کیا ہے اس پر دوستوں سے بات کیجیے تاکہ نہ صرف یہ کہ پڑھی ہوئی چیزیں یاد ہو جائیں بلکہ معلومات میں نیا اضافہ بھی. جب آپ کسی ٹاپک پہ جو آپ کو معلومات حاصل ہیں اس ٹاپک سے متعلق اپنے دوستوں سے شیئر کریں گے تو وہ بھی اپنی معلومات آپ سے شیئر کرے گا, تو کیا ہوگا کہ اس کی معلومات جو ہیں آپ کے اندر آ جائیں گی. آپ کو جو پہلے سے معلومات ہیں اس سے زیادہ آپ کی معلومات بڑھ جائیں گی. اس طرح سے آپ کے دوست کے علم میں بھی اضافہ ہوگا. تو اس کے متعلق جو ہے ایک دوسرے سے بات کیجیے. پوری رات جاگ کر مت پڑھیے بلکہ نیند بھی لیجیے. اگر نیند نہ لیں تو دماغ تر و تازہ نہیں رہے گا اور آپ سبق اچھی طرح یاد نہیں کر سکیں گے. جب ہم پوری رات جاگ کر پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہمارا دماغ جو ہے وہ سو رہا ہوتا ہے اور ہم جو ہے بس زبانی رٹا لگا رہے ہوتے ہیں, ہمارا ذہن تو کام کر نہیں رہا ہوتا. تو بجائے اس کے کہ بس منہ دھو کے پڑھے چلے جائیں بلکہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے نیند بھی لیں. جب آپ کی تھوڑی نیند پوری ہوگی تو آپ اچھی طریقے سے یاد کر پائیں گے. ورنہ کیا ہوگا کہ آپ پڑھ تو ہوں گے, جب آنکھیں تو کھلی بھی ہوں گی لیکن کیا پڑھ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ کا دماغ جو ہے وہ سو رہا ہوگا, اس میں کوئی چیز سمائے گی نہیں. جس وقت پڑھنے میں دل نہ لگے اس وقت بالکل پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ اس طرح سبق یاد نہیں ہو سکتا. یعنی جب ہم آپ پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا لیکن ہم پڑھے جا رہے ہیں تو کیا ہوگا, اس سے بھی ہمیں سبق یاد نہیں ہوگا. جب آپ کا دل اکتا جائے پڑھنے سے تو آپ اس کو چھوڑ دیجیے. سبق پڑھنے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیجیے جہاں روشنی کا مناسب انتظام ہو اور روشنی براہ راست کتاب پر پڑ رہی ہو. یعنی کہ اندھیرے میں نہ پڑھیے اور ایسی جگہ پڑھیں جہاں پہ آپ کی کتاب پہ روشنی پڑ رہی ہو, نہ کہ آنکھوں پہ. آنکھوں پہ جب روشنی پڑ رہی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, آپ کی آنکھوں پہ درد ہوتا ہے. آپ ایسی جگہ پہ انتخاب کیجیے جو بہت روشن ہو, اندھیرا نہ ہو اور آپ کی کتاب پہ جو ہے وہ اس کی روشنی پڑ رہی ہو. سبق یاد کرتے ہوئے غیر ضروری امور کی طرف دھیان مت دیجیے ورنہ پڑھائی پر توجہ نہیں رہے گی. ایسا ہوتا ہے نا, بس ایک جگہ تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, دوسرے جو ہے ہاتھوں سے بہن بھائیوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں, گاڑیاں چلا رہے ہیں, کھلونوں سے کھیل رہے ہیں, یہ سب جو کرتے ہیں تو اس سے بھی سبق یاد نہیں ہوتا. جب آپ پڑھ رہے ہو تو پوری توجہ جو ہے وہ اپنی پڑھائی پر دیجیے. اب اپنا سبق کبھی اس طرح نہ یاد کیجیے کہ آپ محض امتحان دینے کے لیے یاد کریں, بلکہ معلومات میں اضافے کے لیے یاد کیجیے.
یہ نہیں کہ بس ہم نے سبق دینا اور بس جو امتحان دینا اور بس ختم، بلکہ کوئی بھی جو چیز آپ یاد کریں وہ ایسے یاد کریں کہ آپ کے ذہن میں اس کی معلومات بیٹھیں. صرف امتحان دینے کی غرض سے یاد نہ کیجیے، بلکہ اپنی نالج کو بڑھائیے، اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے. بعض بچے سبق یاد کر لیتے ہیں لیکن زیادہ عرصے تک یاد نہیں رکھ سکتے، بھول جاتے ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ نہار منہ بادام کھائیں، یعنی کہ جب ان کا ذہن تھوڑی کمزور ہوتا ہے تو وہ یاد تو کر لیتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو ہے دماغی تھوڑی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں. تو انہیں کیا چاہیے کہ نہار منہ، یعنی کہ صبح ناشتہ کیے بغیر صبح اٹھ کے پہلے بادام کھائیں. اس طرح سے آپ کا دماغ جو ہے وہ تیز ہوگا. جو مضامین آپ کو مشکل لگتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں نا جو آپ کو بہت زیادہ مشکل لگتے ہیں، جو آپ سے یاد نہیں ہو پاتے، آپ اس کو پڑھنا بھی نہیں چاہتے، تو انہیں دوسرے مضامین کی نسبت زیادہ وقت دیجیے. آپ کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اسے جو ہے جو آپ کو آسان لگتا ہے اس کو تھوڑا کم دیجیے اور باقی کے مقابلے میں اس کو زیادہ وقت دیجیے تاکہ وہ زیادہ آپ اچھی طریقے سے یاد کر سکیں. یاد رکھیے، مطالعے کا تعلق دلچسپی سے ہے. آپ جو مضمون دلچسپی سے پڑھیں گے، یعنی کہ وہ اس کو بہت انٹرسٹ لے کے پڑھیں گے، شوق سے پڑھیں گے، وہ جلدی یاد ہوگا. اگر آپ اس میں دلچسپی نہیں دکھائیں گے تو وہ آپ کو یاد نہیں ہوگا. اگر آپ سوچیں گے نا بھائی پتہ نہیں کیا ہے، میں نے یاد کرنا کس طرح کے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تو یہ آپ کو کبھی یاد نہیں ہو پائے گا. اگر آپ شوق سے پڑھیں گے، دلچسپی سے پڑھیں گے تو وہ آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. اگر آپ ان طریقوں پر عمل کر کے امتحان کی تیاری کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی. لیکن جب آپ اس طریقے ان باتوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا، آپ امتحان اچھے طریقے سے دے پائیں گے. دعا کے ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا دوسروں کو دعا کے لیے ضرور کہیے، لیکن خود بھی محنت کیجیے تاکہ آپ بہتر طور پر امتحان دے سکیں. آپ محنت تو کرتے ہیں لیکن دوسروں کو آپ اپنی پوری کوشش کریے کہ آپ اپنے اچھے طریقے سے پورا آپ کو یاد ہو جائے، آپ اچھی سی تیاری کر لیں اور پھر دوسروں کو، اب اپنے بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو دعا کے لیے کہیے. وہ سب آپ کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی یہ کامیابی جو ہے آپ کا مقدر ہوگی. لیکن اب صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دعا کے لیے سب کو کہہ رہے ہیں اور یاد نہیں کر رہے ہیں، ایسے آپ نہیں کر پائیں گے. آپ کو جو ہے محنت کرنی ہوگی، دوسروں کو دعا کے لیے کہنا ہوگا اور باقی کام اللہ پر چھوڑنا ہوگا. جب آپ نے محنت کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھل ضرور دے گا. اور جو ہے سبق کو صرف امتحان کے ٹائم پہ یاد مت کیجیے، تھوڑا تھوڑا لے کے یاد کریں گے نا تو ہمیشہ آپ کو جو ہے یاد رہے گا اور پریشانی بھی نہیں ہوگی ایگزام کے ٹائم پہ. ورنہ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ اینڈ ٹائم پہ یاد کریں گے تو اینڈ ٹائم پہ آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے ان باتوں پر عمل کریے، انشاءاللہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ ٹاپرز کے جو پوزیشن ہولڈر ہیں ان کے برابر آ جائیں گے. آپ یہ سوچیے کہ جو ٹاپرز ہیں، جو پوزیشن ہولڈر ہیں، وہ ان کی پوزیشن کیوں آ جاتی ہے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. لیکن دماغ تو ان کے پاس بھی ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، دماغ آپ کو بھی دیا ہے. اگر آپ اپنے اندر شوق، دلچسپی پیدا کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی جو ہے وہ آگے بڑھ پائیں گے. امید ہے آپ کو یہ سبق جو ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ حافظ.